عمر کو بھی بات سمجھ آ گئی. حضور نے فرمایا ہتھیار لے لو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حد حرم پہ پہنچے اور آپ نے حکم دیا کہ بھئی کیونکہ ہتھیار ہم نے حرم میں لے کر نہیں جانے، ہمارا معاہدہ ہے، ہتھیار باہر رکھ دو، لیکن 200 آدمی یہاں چھوڑو جو ہتھیاروں کی حفاظت کریں. اور اگر خدا نہ کرے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں حضور کی دور اندیشی کا، اسی لیے آپ جنگ احد کا کبھی پلان دیکھیں، نقشہ دیکھیں. ابھی ایک بہت بڑے معروف جنرل تھے ہمارے پاکستان میں، بڑا نامور جنرل تھا، تو اس نے جنگ احد پہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد. ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ مدینہ منورہ آئے، ان کو بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کو پیش ہوتا ہے. تو وہ جب مدینہ منورہ میں آئے تو انہوں نے اس جنگی نقطۂ نظر سے پورے مدینے کا سروے کیا، پھر احد گئے، پھر احد میں وہ مواقع تلاش کیے کہ حضور پاک نے تیر اندازوں کو کہاں کھڑا کیا، اپنی فوج کہاں کھڑی کی، قریش کی فوج کہاں کھڑی تھی، سوار کہاں کھڑے تھے، اور خالد بن ولید نے کہاں سے حملہ کیا. اور یہ سارے واقعات جتنے اس کو حدیث و تاریخ کی روشنی میں ملتے تھے، وہ سارے واقعات کو لیا اور پھر پورا نقشہ بنایا. اور اس کے بعد پھر اس نے جنگی حکمت عملی پر اور دیگر جنرل جو ہیں ان کے مختلف حوالے دیے اور ثابت کیا کہ آج 1400 سال کے بعد جدید طریقہ حرب کا کوئی ماہر بھی آ جائے تو اس سے اچھا نقشہ نہیں بنا سکتا جو حضور نے اس وقت بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اقرار کی کہ حضور صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ سب سے بہتر جرنیل بھی. اتنی اچھی تقریر. اب دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں گئی، ابو بکر عمر کی نظر نہیں گئی. کبھی قریش مکہ ہے دھوکہ کرتے تو پھر ہم کیا کریں. اور چلو ایک تلوار کی اجازت ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوگی. اگر مکے میں لڑائی ہو بھی جائے تو جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے تو ہم مقابلہ کریں گے نا. اچھا اب اگر ہم ہتھیار رکھ کے یہاں چلے جائیں اور 10 آدمی بٹھا دیں، وہ آگے چھین لیں. اچھا وہ نہ بھی چھینے لیکن لڑائی ہو جائے تو 10 آدمی سارا ہتھیار اٹھا کے ہمیں کیسے پہنچائیں گے. اور پتہ نہیں 200 آدمی یہاں بیٹھے، عرب کے باہر بیٹھے رہو. اگر تمہیں پتہ لگے کہ کفار مکہ نے غداری کی ہے اور دھوکہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ قتال شروع ہو گئی ہے تو فوراً ہتھیار لے کے ہمیں پہنچاؤ. اور اگر سنو کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا تو جو جماعت عمرہ کر لے گی ان میں سے پھر 200 آدمی ہم بھیج دیں گے، وہ آ کے پہرا دیں گے اور آپ جو ہے جا کے عمرہ مکمل کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ابھی آپ حدود حرم میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ ابو سفیان کا وفد پہنچا. اس نے کہا یا رسول اللہ بینک عہد، کہ آپ سلا نہیں لائیں گے، ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ ہتھیار لے کے آئے. ہم نے میں ہتھیار دیکھ لو خارجی عرب رکھ دی، ہمارا میں نہیں لا رہے. اب چپ ہو گئے، حل کوئی. تو ابو سفیان نے اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے ایک بات سوچی اور اس کا آ کے اعلان کر دیا مکے میں کہ مکے والوں فوراً اپنے گھروں سے چھوڑ کے نکل جاؤ اور پہاڑوں پہ چلے. ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا 2 باتیں ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مدینہ سے لوگ آئے نا، ان کو مدینے میں ہمبا ہو گیا، بخار ہو گیا، ہما سفرا جسے آپ یرقان کہتے ہیں. تو ہما سفرا ہو گیا ہے اور متعدی بیماری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی ہوں اور ہم بھی حرم میں ہوں، طواف میں ملنا جلنا، ایک دوسرے کے قریب آنا، اختلاط کی وجہ سے ہم بیمار نہ ہو جائیں، لہٰذا پہاڑوں پہ چڑھ جائیں تاکہ ان کی ہوا بھی ہمیں نہ لگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی ہم اوپر سے بیٹھ کے ان کا پورا جو ہے وہ نظارہ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس حال. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمبا یثرب ہمبا یثرب ہمبا یثرب، اور بھاگ گئے. سب پہاڑوں پہ چڑھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ ہمیں یرقان ہو گیا. حضور نے حکم دیا کہ اچھا اپنے کندھے جو ہے کپڑا نکالو، استوا کرو اور رمل کرو، اپنی قوت کا اظہار کرو کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمیں کوئی ہمبا جمعہ نہیں. جس آدمی کو یرقان ہوگا وہ اس طرح رمل کر کے پہلوانوں کی طرح 3 چکر لگا سکتا ہے کعبۃ اللہ کے. وہ تو چلے گا تو
ہمارا چلے گا. اور جب جناب وہ ربل کرنے لگے تو عبداللہ ابن رواحہ جو کہ بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بڑی آواز بھی تھی، تو انہوں نے جناب رجز پڑھنی شروع کی. خلل کفار خلو بن الکفار خلو بن الکفار خلو بن سبیلے، اے کافروں کی اولادوں ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، ورنہ ہم تم پہ ایسی ضرب ماریں گے کہ ہم تمہاری کھوپڑیاں جو ہیں وہ علیحدہ کر دیں گے اور دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیں گے. ہم کمزور نہیں ہوئے. حضرت عمر نے آ کے کہا کہ ابن رواحہ بھاگ گئے. ابن رواحہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور بھائی ہماری ان کے ساتھ ظلم ہے، انہوں نے ہمارے لیے حرم خالی کر دیا ہے، ہم طواف کر رہے ہیں، تم پھر جنگ بھڑکانا چاہتے ہو کہ ان کو کوئی شعر سنے، کوئی جذبہ آئے، کوئی جوش آئے، وہ آ کے پھر حملہ کر دیں اور اللہ کے حرم میں جنگ ہو جائے. کیا کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو اس بات کو، تم یہ رجز نہ پڑھو بلکہ یہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ هزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ. حضور نے فرمایا کہ اور یہ اس سے زیادہ مؤثر تھی کہ اللہ کی توحید کا اعلان اور ساتھ یہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا. جو نبی کو خواب دکھلایا تھا آج پورا ہو. نصر عبدہ، اللہ نے اپنے عبد اپنے پیغمبر کی مدد کی. اعز جندہ، جو اللہ کی فوج ہے اللہ نے ان کو غالب کیا. ہزم الاحزاب، اور اللہ نے احزاب جو 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، ہم کو مدینے میں مارنے آئے تھے، آج ہم مکے میں داخل ہو کے طواف کر رہے ہیں. اور پھر یہی کلمات پڑھنے جو ہیں صفا پر یا مروہ پر سنت ہو گئے، کیونکہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قول سے یا آپ کے عمل سے یا آپ کے فعل سے ایک دفعہ بھی ثابت ہو جائے سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ مکمل فرما لیا، حضور نے حکم دیا کہ جانور سے دیکھو. لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی آج بھی عمرہ کرنے آئے اور وہ بکری دے تو یہ سنت ہے، واجب نہیں ہو. اگر حج تمتع ہو یا حج قران ہو تو پھر جو ہے دم تمتع یا دم قران یا دم شکر وہ تو واجب ہے. اگر نہیں کرے گا تو اور دم دینی ہو. لیکن اگر کوئی آدمی عمرے پہ آئے لیکن پھر بھی وہ جانور ساتھ لے آئے یا یہاں آ کے بکری خرید کے 1 2 4 10 بکرے کر دے تو یہ سنت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پر آتے وقت اور عمرے سے فارغ ہوتے ہوئے بھی آپ نے قربانی فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا، صحابہ نے حلق فرمایا، کسی نے قصر فرمایا، احرام کھول دیا گیا اور 200 صحابہ کو بھیجا گیا اور جو آدمی سلا پر پہراتے رہتے وہ پھر عمرہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے بھی عمرہ ادا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ابو سفیان کو کہ ابو سفیان چونکہ تم سردار ہو مکے کے اور ہم مکے میں آئے ہیں اور حضور 7 سال کے بعد داخل ہوئے تھے مکے میں، کیونکہ اب 7 ہجری آ گئی، تو 7 سال کی جدائی کے بعد آدمی جب اللہ کے کعبے میں آتا ہے تو کعبۃ اللہ کی عظمت کا احساس تو تب ہوتا ہے نا. اب چونکہ اللہ کا کعبہ آپ کے ہمارے سامنے الحمدللہ موجود ہے، لہذا ہمارے دل میں وہ احساس نہیں ہے. آپ لوگ جب نوکری پر سب سے پہلے دن مکے میں داخل ہوئے تھے تو آپ کے احساسات و جذبات کیا تھے؟ آپ نے جب سب سے پہلی جا کے نماز پڑھی تھی کعبۃ اللہ میں اور طواف کیا تھا، اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے اور آج کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے بعد آئے. حضور نے فرمایا ابو سفیان میں چاہتا ہوں کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر بھی داخل ہوں، لہذا تم شابی سے کہو کہ وہ چابی لے آئے اور کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولے اور ہم اندر بھی 2 رکعت پڑھ لیں. ابو سفیان نے کہا کہ آدھا لیس داخل فی العہد یا رسول اللہ، حضور پاک یہ آپ کا اور ہمارے معاہدے میں داخل نہیں ہے. ہم نے آپ کو عمرے کی اجازت دی تھی، کعبۃ اللہ کے اندر داخل کرنے کی اجازت تو نہیں دی. انہوں نے فرمایا عجیب بات نہیں ہوگی.
بھئی ہم نے عمرہ کر لیا، طواف ہم نے کر لیا، صفا مروا ہم نے توڑ لی، صلہ ہمارے پاس ہیں، ہر بات بالکل خیریت کے ساتھ جاری ہے، اگر ہم کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعت پڑھ لیں گے تو اس میں معاہدے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور یہ معاہدے میں شامل ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک نہیں دیتے ہیں وہ اجازت، حضور نے فرمایا اچھا بلال تم ایسا کرو، یہ کعبے کے اندر تو ہمیں نہیں جانے دیتے، تم کعبے پہ چڑھ جاؤ اور اذان۔ اب بلال بیچارہ کیسے چڑھے، اس کو سیڑھی تھوڑی دے دیں، تو وہ کعبۃ اللہ کو پکڑ کے بلال چڑھ گئے۔ بلال اس نے حجر اسود کے قریب سے غلاف پکڑنا شروع کیا، غلاف کو پکڑتے پکڑتے کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے۔ وہاں جا کے جب اذان دی تو اکرمہ نے اذان سنی۔ ابھی اکرمہ اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ ابو جہل کا بیٹا کہنے لگا الحمدللہ بعد اب الحکم، کہنے لگا شکر ہے کہ میرا ابا مر گیا، ورنہ وہ آج اگر ہوتا تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، ھذا عبد الاسود یعلو علی سد الکعبۃ یکبر۔ عجیب بات ہے، ہم لوگ یہاں سردار ہیں اور یہ کالا غلام کعبے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو مرنے کا مقام ہے کہ تکبیر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ ابو سفیان کو کیا چھیڑا؟ ابو سفیان نے کہا دیکھو اپنے کعبے میں داخل نہیں ہونے دیتے، اس سے تو بہتر تھا کہ تم چابی دے دیتے، چلو کعبے کے اندر تو نماز پڑھتے، کعبے کے اندر اذان دیتے تو کوئی سنتا تو نہیں، تم نے زیادتی کی ہے، تم چابی دے سکتے، چابی نہ دینے کی وجہ سے دیکھا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور سارے ہم پہاڑ سے سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آخر نماز جو پڑھتے ہیں تو اذانیں تو دینی ہے۔ خیر بہرحال جب 3 دن گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تم اجازت دے دو تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم 2 دن اور قیام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ بیننا و بینکم ثلاثۃ ایام، ہمارا آپ کا معاہدہ یہ تھا کہ ہم 3 دن کے لیے مکہ آپ کو خالی کر دیں گے، ہمارا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، مزید رہنے کی ہم اجازت دیتے ہم جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو صفحاء قریش، ان کو عربی میں کہتے ہیں صفحاء قریش، یعنی ان کے سمجھدار نہیں بلکہ یوں سمجھنے کے لونڈے، نوجوان، ان نوجوانوں کا گینگ جو تھا نا جی، یہ نئے لڑکے ہوتے ہیں نا، حالانکہ بڑے بڑے خاندانوں کے ہوتے ہیں لیکن کام ایسے کرتے ہیں جو عام بے وقوف بھی نہ کریں، یعنی عجیب جذبات ہوتے ہیں لوگ۔ ابھی آپ نے، میں آج ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کتنی عورتوں کو طلاق ہو گئی کہ کرکٹ وہ ہار گیا وہ جیت گیا۔ خامد نے کہا کہ اچھا ہوا، بیوی نے کہا تم نے میرے فین کی توہین کر دی ہے، جھگڑا ہوا نتیجہ طلاق۔ کرکٹ والے وہاں کھیل رہے ہیں، وہ یہاں گھر پر بات کر کے بیٹھے ہیں دونوں۔ انا للہ و انا الیہ، اس قسم کے لوگ صفحاء کہلاتے ہیں کہ بے وقوف۔ یہ عقل کی بات تو نہیں ہے نا کہ کرکٹ کوئی کھیلے بھی تم چھوڑ دو۔ ایک آدمی نے باپ کو مار دیا، باپ آ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا، دیہاتی آدمی تو اس نے کہا میں بھی دیکھوں کرکٹ، حالانکہ اس بیچارے کو کیا پتا کہ کرکٹ کیا ہے، جیسے کافر کوئی چال سمجھ نہیں آتی، اسی طرح ان کا یہ کھیل کبھی آپ کو سمجھ آتا ہے؟ وہ خود ٹیڑھا ہے، کھیل بھی ٹیڑھے، کوئی ہار کے جیت جاتا ہے، کوئی جیت کے ہار جاتا ہے، یہ رن ریٹ ہے، یہ نمبر ہیں، یہ پوائنٹس ہیں، یہ فلان ہے، یہ سیمی فائنل ہے، یہ فائنل ہے، یہ کیا ہوگا، کیا چکر ہے؟ تیری ہر نگاہ میں الجھن، تیری ہر ادا میں بل ہے۔ انگریز ظالم ہے نا، اس کی تیری ہر نگاہ میں الجھن، تیری ہر ادا میں بل ہے، میری آرزو میں لیکن کوئی پیچ ہے نہ خم۔ اے مسلمان ہے، سیدھا کھیلنا ہے، آؤ تلوار پکڑو، بات کرو۔ یہ کون سی بازی ہے کہ آپ یہاں سے بٹن دبائیں، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے میزائل پھینک رہی ہے؟ یہ بہادر قوم ہجرت لڑتی ہے۔ دیکھا نہیں بہادر قوم ویتنام میں کیسے لڑی تھی؟